محرم الحرام میں فاتحہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ محرم الحرام ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو تو کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ محرم میں اگر فاتحہ دینی ہو تو اس طریقے کے مطابق فاتحہ دیں گے تو تبھی فاتحہ ہوگی، ایصال ثواب ہوگا، اور اگر اس طریقے مخصوص طریقے کے مطابق نہ دیا تو ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، چاہے محرم ہو یا محرم کے علاوہ ہو، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ جو فاتحہ کا ایک مختصر طریقہ ہے اور ایک تھوڑا سا طویل ہے، تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ تو مختصر اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس طریقے کے مطابق فاتحہ دے سکتے ہیں، چاہے جیسے محرم کے دنوں میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کے لیے اور وہاں فاتحہ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ اولاً آپ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے جو اس کا ثواب ہے پھر وہ اپنے مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا مختصر طریقہ ہو گیا، اور دوسرا جو تفصیلی طریقہ ہے وہ جو فاتحہ کے حوالے سے رسالے ہوتے ہیں، فاتحہ کا طریقہ یہ اگر آپ نیٹ پر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اس حوالے سے رسالہ مل جائے گا، اور ان کے آخر میں یہ طریقہ تفصیلی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اولاً ایک مرتبہ درود پاک، اور پھر جو چاروں قل ہیں یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک ایک مرتبہ، اور پھر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، اور پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، اور پھر اس کے بعد مختلف مقامات سے 5 آیات وہ پڑھی جاتی ہیں، اور پھر آخر کے اندر درود پاک پڑھ کے، اور پھر جن کو بھی ایصال ثواب کرنا ہے ان کے لیے دعا وغیرہ کا اہتمام فرما لیجیے۔ تو یہ فاتحہ کے 2 طریقے ہو گئے، محرم ہو یا محرم کے علاوہ جب بھی چاہیں اس طریقے کے مطابق آپ فاتحہ دے سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی کوئی فضیلت؟ تو درود پاک کی جو جمعہ کے متعلق ایک روایت ہے اس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اتنی پیاری فضیلت ہے، اس درود پاک پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ تو اب درود پاک کے حوالے سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھیں؟ تو اب درود پاک مختلف ہیں، درود تاج بھی ہے، درود ابراہیم بھی ہے، درود تنجینہ بھی، اور بھی بے شمار درود پاک ہیں۔ تو کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تعداد زیادہ ہو تو پھر ایسے درود پاک کا انتخاب کر لیں کہ جو الفاظ کے اندر تو مختصر ہو لیکن ہم رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو الفاظ کے اندر جو مختصر ہے، جس کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 200 مرتبہ پڑھنا ہو یا 1000 مرتبہ، تو یہ والا درود پاک آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔